اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. مولانا محمد ادریس دامت برکاتہم العالیہ جو دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کے شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے اب حالیہ دنوں میں جو پاکستان نے ایک مصالحاتی کردار ادا کیا، ثالثی کا کردار ادا کیا، اور فرمایا کہ پوری دنیا کو ایک بہت بڑی عالمی جنگ سے بچا لیا، اس پر انہوں نے شکر ادا کیا تو ساری دنیا ان کی مخالفت ہو گئی. یہ سارے لوگ مل جائیں وہ مولانا ادریس دامت برکاتہم العالیہ کی قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو درجہ عطا فرمایا ہے، ان کے لاکھوں اور ہزاروں شاگرد ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اپنے دین کی خدمت کا کام لے رہا ہے، علوم نبویہ کی نشر و اشاعت کا کام لے رہا ہے. اور آج 2 ٹکے کا آدمی کھڑا ہوتا ہے اور علماء کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا ہے، اپنی زبان کھولتا ہے، اس کے جی میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ عظیم فتویٰ ہماری نگاہوں میں ہونا چاہیے. وہ فرمایا کرتے تھے اہانت علم اور اہانت علماء کفر ہے. یعنی اگر کسی نے علم کی اہانت کی یا علماء کی اہانت کی تو یہ انسان کو درجہ کفر تک لے جاتا ہے. اور مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی علماء کا گستاخ ہوتا ہے، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس کی قبر کھودو، اس کا چہرہ وہ قبلے سے پھر چکا ہوگا. ایسا نہ ہو. اس کو کہتے ہیں بے لذت گناہ، کوئی لذت بھی نہیں، بس گناہ حاصل کیا جا رہا. علماء نے بڑی قربانیاں دی ہیں، علماء نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور علماء کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ علماء ہمیں دینی اور شرعی مسائل سکھاتے ہیں. کتنی قربانیاں دی. حضرت عبید بن یعیش رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں. شیخ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ 30 سال تک فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا. فرماتے ہیں کہ میری ہمشیرہ مجھے لقمہ بنا کر دیتی تو میں کھاتا، تاکہ یہ وقت بھی میرا ضائع نہ ہو، یہ وقت بھی ضائع نہ ہو. اس وقت میں کوئی نہ کوئی دین کا کام کر لوں، کسی نہ کسی کتاب کا مطالعہ کر لوں، کوئی نہ کوئی تحریر لکھ لوں. امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. جب ان کا انتقال ہونے لگا وصیت فرمانے لگے کہ ساری زندگی، فرمایا کہ جن قلموں سے میں نے لکھا، ساری زندگی جن قلموں سے میں نے لکھا، ان کو جو میں نے تراشا، ان تراشوں کو جمع کر کے اس کو پانی میں ڈالنا، پھر اس پانی کو ابالنا، اس پانی سے مجھے غسل دینا، یہ کیا گیا. اس کے باوجود بھی کئی تراشے بچ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کام لیا، آپ اندازہ لگائیں. ابن عقیل حنبلی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں سب سے بڑی کتاب انہوں نے لکھی الفنون، 800 جلدوں میں. جب تاتاریوں کا فتنہ آیا تو اس میں انہوں نے وہ ساری کتابیں دریا بٹ کر دی، سمندر بٹ کر دی، اور کئی دنوں تک سمندر کا رنگ سیاہی مائل رہا. ظاہر ہے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابیں تھی. اس کی 1-2 جلدیں کہیں نہ کہیں سے شائع ہوئی ہیں، کسی مکتبے والے نے شائع کی ہیں. 800 جلدوں میں حضرت نے وہ کتاب لکھی، 800 جلدوں میں. اور دور کون سا ہے؟ لکڑی کے قلم ہوتے تھے، چٹائی پر بیٹھ کر دیے کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کام لیا، ان کے اوقات میں برکت ڈال دی. آج ہمارے اوقات کی برکت ختم ہو گئی. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي.